السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم مخرج نمبر 4 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 4 میں ایک ہی حرف شامل ہے اور وہ ہے قاف۔ قاف یہ حروف لہویہ میں سے ہے۔ حروف لہویہ 2 ہیں، قاف، کاف۔ ان دونوں حروف میں سے آج ہم حرف قاف کو پڑھیں گے۔ اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ پیچھے ہمارے جو زبان کی جڑ ہے، جب وہ تالو کے نرم حصے سے ٹکراتی ہے تو قاف قاف یہ ادا ہوتا ہے۔ قاف آپ نے پیچھے جیسے پڑھا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قاف حروف قلقلہ میں بھی شامل ہے۔ اب حروف قلقلہ کیا ہیں؟ حروف قلقلہ وہ حروف ہیں جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کی آواز ان کے مخرج میں لوٹانی ہوتی ہے، جیسے حمزہ، قاف، زبر، اق، اق، اس کو اس طرح سے لوٹائیں گے ہم اس کی آواز کو۔ حروف قلقلہ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان پانچوں میں سے کوئی بھی حرف جب ساکن ہوگا تو اس کی آواز کو اس کے مخرج میں لوٹانا ہے، جیسے اق، اق، آتو، اج، اس طرح سے اس کی آواز کو لوٹایا جائے گا۔ آج ہم قاف کے بارے میں پڑھیں گے، اس لیے ہمیں حروف قلقلہ کو بھی جاننا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس طرح سے اگر یاد کرنا مشکل ہو تو اس کا ایک مجموعہ بھی بتایا جاتا ہے جو ہے قطب جدن، قطب جدن۔ جب یہ مجموعہ آپ کو یاد ہو جائے گا تو حروف قلقلہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف کو حالت حرکت میں اس طرح سے پڑھیں گے، قاف زبر، قا، موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ قاف زبر، قا، زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے سے لگانا ہے۔ قاف زیر، قی، قاف پیش، قو، قا، قی، قو۔ اور حالت سکون میں حمزہ، قاف زبر، اق، قلقلہ کرنا ہے، حمزہ، قاف زبر، اق، حمزہ، قاف زیر، اق، اق، حمزہ، قاف پیش، اوق، اوق۔ حرف قاف کو ادا کرتے وقت ہمارا نرم تالو زبان کے پچھلے حصے سے چپکتا ہے۔ آپ اس کو ادا کر کے بھی اس کی چپکاہٹ محسوس کر سکتے ہیں، جیسے قاف، جبکہ باریک کاف کو ادا کرتے وقت کوئی بھی چیز چپکتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی۔ کاف۔ آئیے ہم قاف کی مثالیں سورۃ الفلق میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا پہلا ہی حرف ہے قل، قل، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نرم تالو زبان کے پچھلے حصے سے چپکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ قل، قل، قل کے بجائے اگر آپ اس کو کل یعنی چھوٹے کاف سے کوئی چیز چپکتی ہوئی محسوس نہ ہو اور باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے، تو اس کا مطلب قل کا مطلب ہوگا کہو اور کل کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ۔ اس لیے اس کی ادائیگی پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قل، قل۔ آگے ہے فلقی، فلقی، اس کو ساکن کر کے بھی جب وقف کریں گے ساکن کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فلق، جب اس کو ساکن کریں گے تو اس پہ قلقلہ کریں گے، فلق۔ آگے خلق، خلق، اس کو بھی ساکن کر کے پڑھ سکتے ہیں، خلق، خلق۔ اس کے بعد غاسقن، غاسقن، قن، قن، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ملانا ہے۔ وقب، قب، قب، وقد، قد، قد۔
اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں سے بھی اس کی مثالیں لے سکتے ہیں اور ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔